سر میں نے بیسکلی سر 2000 سے سر کراٹے شروع کی. میرے جو استاد ہے سر وہ سیف گیمز کے ڈبل گولڈ میڈلسٹ. سر میں نے پہلا ٹورنامنٹ 2004 میں انٹر ڈپارٹمنٹ کھیلی, پھر اس کے بعد نیشنل 2005 میں کھیلا سر. ماشاء اللہ سعدی عباس تو ہیرو ہے ہمارا, وہ اچھا کھیلا, وہ اچھا واقع وہ بہت اچھا پلیئر ہے, اور اس نے تو سیف گیمز, ایشین گیمز کا میڈل جیتا ہوا ہے, اور ورلڈ کھیلا ہوا ہے, یو ایس اے کا گولڈ جیتا ہوا ہے سر. وہ انشاءاللہ سر نیکسٹ ہمارا جو نیشنل گیمز ہے وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, تاکہ ہم نیشنل گیمز میں پاکستان پولیس ایک اچھی کارکردگی دکھائے سر. کیمپ لگا رہے ہیں انشاءاللہ, تو اسی میں انشاءاللہ اور اچھا ہوگا سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ آغا ناصر, اور میں آج کے شیحان پوڈ کاسٹ میں صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اپنے ایک کراٹے کے مایہ ناز کھلاڑی کو آپ سے ملوانے کے لیے لایا ہوں. ان کا تعلق صوبہ بلوچستان کے ایک گاؤں سے ہے, لیکن یہ نیشنل لیول کے کئی کراٹے کے مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں اور پاکستان پولیس کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کا نام ہے عبد الرحمان. السلام علیکم عبد الرحمان صاحب, وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ بلوچستان سے اتنی دور سے آئے ہیں, تو وجہ کیا بنی آج لاہور میں پائے جانے کی آپ کی؟ بس شوق ہے سر ہمارے یہاں پہ آنے کے لیے, کراٹے ہماری لگن ہے. کراٹے سے ہمیں سر میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ میں کھیل رہا ہوں, تو لہٰذا کراٹے سے ہی ہماری گھر کا چولہا ہی جل رہا ہے سر. اچھا, یعنی آپ کا پروفیشن بھی کراٹے ہے؟ بالکل سر, میرا پروفیشنل ہی کراٹے ہے سر. تو آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کب کراٹے شروع کی, اور آپ کے ٹیچرز کون کون سے تھے, اور کیا وہ حالات تھے جس نے آپ کو اس طرف مائل کیا کہ آپ کراٹے کو بحیثیت پروفیشن اختیار کریں؟ سر میں نے بیسکلی سر 2000 سے سر کراٹے شروع کی. میرے جو استاد ہے سر وہ سیف گیمز کے ڈبل گولڈ میڈلسٹ اور پاکستان ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں, سینسی آغا محمد مینگل, جو گولڈن برادرز کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان میں ان کے چھوٹے بھائی سینسی شاہ محمد مینگل, سینسی عبدالرازق مینگل, ان کی کافی محنت تھی ہمارے اوپر. انہوں نے ہمارے ساتھ کافی محنت کی تاکہ ہمیں نیشنل لیول تک لے جانا اور پھر ڈپارٹمنٹ تک آنا. تو ان کا میں سر شکریہ کبھی ادا نہیں کر سکتا ہوں, اچھا, وہ لفظوں میں نہیں ہے. ان اساتذہ سے پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے, آپ کے بھائی بہن کیسے ہیں, والد صاحب کیا کیا کرتے تھے, کوئی اپنی پرسنل لائف کے سر بارے میں بھی بتائیں. میری پرسنل لائف میں کافی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. میرے والد صاحب سر ایک گنے کا جوس کا ریڑھی لگاتا تھا سر, تو وہاں سے میں محنت کرتا تھا, چپکے سے جاتا تھا کلب. پھر والد صاحب آتے تھے, مجھے مار کے واپس گھر لے جاتے تھے. پھر استاد آغا اس کو کہتے تھے کہ نہیں یہ بیٹا آپ کا آگے جائے گا انشاءاللہ, کافی آئے تھے, اب تھوڑا سا صبر کیا کرے. پھر بھی وہ نہیں مانتا, پھر بھی میں چپکے سے جاتا کراٹے کھیلنے کے لیے. کراٹی کیوں؟ کوئی اور کھیل بھی تو ہو سکتی ہے, فٹ بال بڑا کھیلا جاتا ہے بلوچستان میں, مجھے نہیں, پتا ہے. میں کراٹے میں ویسے اسپورٹس سے لگن ہوئی سر. مجھے اسپورٹس کھیلنا چاہتا تھا میں, کیا کہ میں اسپورٹس کھیلوں. اچھا, وہ ویسے کراٹے سے میرا اس لیے شوق ہوا. یہ لڑائی وغیرہ ان کے لیے نہیں ہوئی سر. اچھا. جی سر. تو پھر آپ نے کتنے سال اس کی تربیت حاصل کی, اور وہ جو گولڈن برادرز تھے ان کو گولڈن برادرز کیوں کہا جاتا تھا وہاں پر, جن کو آپ نے بحیثیت استاد منتخب کیا؟ وہ سر اس لیے کہ میں کھیلنا چاہتا تھا کراٹے, تو کراٹے ان کے ساتھ کھیلا تو 2004 کے سیف گیمز پاکستان میں ہوئی. تو اس میں سیف گیمز میں سر تینوں بھائیوں نے ایک ہی ایونٹ میں, کراٹے ایونٹ میں, الگ الگ مختلف ویٹ میں, تو انہوں نے گولڈ میڈل لیے پاکستان کے لیے. اس لیے سر ان کو گولڈن برادرز کہا جاتا ہے. اور ان کے ساتھ سر سیف گیم میں سینسی فرمان, ان کا نام لینا لازمی ہے سر, وہ تھا سر. اور ان کے ساتھ سینسی غلام علی ہزارہ, یہ سیف گیمز کے گولڈ ہوئے تھے. انہوں نے سر پاکستان کو فرسٹ لایا تھا سر, یہاں پہ اسلام آباد میں جو ہوئی تھی سر. تو ان کی کافی محنت تھی سر. ان کو دیکھ کے بلوچستان کی کراٹے ہائی لیول چلی گئی سر. تو شاگرد اسٹوڈنٹ اس ٹائم ماشاء اللہ سر اگر دیکھا جائے تو سینسی آغا محمد مینگل کی کافی لاتعداد 60-70 سے زیادہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں کھیلے. پولیس, آرمی, وابڈا, ریلوے, ان ڈپارٹمنٹس میں ان کے شاگرد کھیل رہے. ایسی سینسی غلام علی کے سر, ان کے اسٹوڈنٹس وہ آرمی, وابڈا, پولیس, ریلوے ان میں کھیل رہے. تو کافی کمپٹیشن ہے وہاں پہ بلوچستان میں مارشل آرٹس. تو کیا جو کتنا سال آپ نے ان کے پاس
ٹریننگ کی اور اس کے بعد پھر آپ کمپٹیشن کراٹے میں کیسے آئے اور پولیس میں کیسے پہنچ گئے؟ سر میں نے وہاں پہ سر 4 سال بیسک ٹریننگ کی سینسی آغا محمد منگل سے. تو فرسٹ ٹائم ایک انٹر ڈپارٹمنٹ ہو رہی تھی 2004 میں. تو وہاں پہ لاہور میں تو انہوں نے کہا کہ یار اس طرح پولیس میں لڑکے چاہیے، دو ٹیم وہاں پہ لڑ رہے، تو آپ پولیس کی طرف سے نمائندگی کرو، شاید آپ کو انشاءاللہ وہاں سے نیشنل لیول تک آپ کا ایک پلیٹ فارم آپ کو مل رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں اوکے ہوں سر. تو بڑی تو آسانی سے پولیس میں بھرتی ہو جاتے آپ تھے سے اس سر، وقت؟ آپ ہمارے استاد آپ بھی ہو سر، آپ کو تو میں نہیں بھولوں گا سر. آپ نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم مجھے جب دیکھا تو چوز کر لیا. آپ نے کہا کہ میں وہاں پہ انٹر ڈپارٹمنٹ میں گولڈ ہوا، تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے کاغذات یہاں پہ جمع کراؤ پولیس میں، تو آپ انشاءاللہ آگے نیشنل لیول. پھر میں نے وہیں پہ جمع کرایا. پھر آپ نے کہا چلو آپ کی پولیس میں بلوچستان میں بھی وہاں پہ اسپورٹس مین لے رہے، آپ وہیں پہ بھی جمع. میں نے وہاں پہ کیا تو میں وہیں پہ بلوچستان پولیس میں سلیکٹ ہوا. ناظرین، مجھے نا اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے عبد الرحمن کو اس وقت تھوڑا سا گائیڈ کیا. تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی اور شہر شہر اور کریا کراٹے کے مقابلوں میں جاتے رہے. اور ماشاءاللہ سے اس وقت یہ پولیس کی مین کوچ ہیں جو اس وقت کی موجودہ پاکستان پولیس کی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں. اور ان کی کاوشوں سے اور 5-7 ابھی حال ہی میں لوگوں کو ملازمتیں ملی ہیں پولیس میں، اور وہ انشاءاللہ ایک اچھا مقام بنائیں گے. تو جو آپ کی موجودہ پولیس کی ٹیم ہی ہے اس کی کوئی سرپرستی ہو رہی ہے وہاں پر، اس کی کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے، یا گولڈن برادران ان کو بھی کوئی خاص قسم کی تربیت دے رہے ہیں؟ بالکل سر. میری جو ہماری پاکستان پولیس ٹیم اس ٹائم سر، مجھے بہت فخر ہے سر اس چیز پہ سر کہ ہماری پاکستان پولیس ٹیم مکمل ٹیم بلوچستان سے ریپرزینٹ کر رہی ہے سر. پچھلے انٹر ڈپارٹمنٹ میں سر آپ تھے سر، آپ ہمارے مینیجر تھے ٹیم کے. آپ ہی کی زیر سایہ ہم لوگوں نے سر 9 میڈل جیتے، سلور، برونز، گولڈ. تو آپ بھی سر زیادہ خوش تھے. تو وہاں پہ سر ہمارے بلوچستان میں ہمارے اس سے پہلے ڈی آئی جی جواد ڈوگر صاحب ہوا کرتے، تو انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا، ہمیں کافی انکریج کیا سر. اسپورٹس کے لیول پہ ہمیں سپورٹ کیا. ابھی بھی ہمارے ساتھ جو ایڈیشنل آئی جی سعید وزیر صاحب، وہ ہمیں وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی باقاعدہ ٹیم، ہمارے اسپورٹس افسر رحیم بخش صاحب، یہ سارے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو آپ پولیس کے جو افسر فیلڈ میں جو اپنی ملازمت کرتے ہیں، فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کو بھی ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں آپ کراٹے کی وہاں سر بلوچستان پولیس میں؟ اصل میں یہ سے سر کہ ہم وہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ہماری کہ وہ کرے. وہ وہاں پہ ہم نے ٹریننگ سینٹر میں ایک دفعہ ان سے حوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم دے دیا جائے کہ تاکہ ہم ان سے لڑکے اچھے سلیکٹ کر کے، تاکہ وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو تو وومن یا ان کو ہم ٹرین کریں تاکہ نیشنل لیول تک وہ آگے جا سکے، کراٹے کھیل سکے. لیکن وہ اس پہ عمل نہیں ہوا سر. اچھا، آپ پولیس کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کا اپنا بھی کوئی کلب ہے، کوئی آپ بھی تربیت دیتے ہیں، کوئی ڈوجو کھولا ہوا ہے آپ نے؟ سر میں وہیں پہ اسٹیڈیم میں ٹریننگ کراتا ہوں. تو وہیں پہ ہمارے کلب ہے. فرسٹ ٹائم میں ٹریننگ کراتا ہوں، سیکنڈ ٹائم سینسی آغا محمد منگل ٹریننگ کراتے. ان کے شفٹس چل رہے ہوتے، وہ اپنے کلاسز وہاں پہ کراتے. فرسٹ ٹائم ہماری پولیس کی ٹیم بھی آتی ہے، ان کو ٹریننگ کراتا ہوں. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ جب آپ نے قدم رکھا پہلے ٹورنامنٹ میں، اس وقت کون کون سے کھلاڑی تھے پولیس کی ٹیم میں جن کو دیکھ کے آپ نے سیکھا اور جن کو آپ نے مینٹور کے طور پر لیا اور انہوں نے آپ کی تربیت میں انہوں نے بھی کردار ادا کیا پنجاب پولیس کی طرف سے؟ پنجاب پولیس میں سر لازمی میں ان کو یاد کروں گا سر. جس ٹائم میں نے جوائن کی سر، اس ٹائم فرسٹ نیم سر محمود الحسن صاحب، رانا محمود الحسن رانا محمود الحسن جی، صاحب، سیف وہ غالباً اس وقت سیف نیشنل چیمپئن ہوا کرتے بالکل تھے. سر. سینسی سیف الرحمان صاحب سیف الرحمان. نیشنل 2005 میں ہم دونوں ایک ساتھی کے لیے وہ وہاں پہ گولڈ بھی ہوئے سر کراچی میں. اور اس کے ساتھ عقیل، کاشف، یہ سارے سر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سر. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ تربیت کرتے ہیں مقابلوں کی اور جو روٹین کی کراٹے ہے مختلف ہوتی ہے؟ بالکل سر. جب ہم مقابلے کے لیے کرتے وہ الگ ہوتی ہے، جو ہم ویسی روٹین کے ٹریننگ کرتے وہ الگ کرتے. کیونکہ ہم جب ایک چیمپئن شپ کے لیے تیاری کرتے اس کے لیے ہمیں کم ٹائم ملتا ہے، تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کہ ٹریننگ جو ہے تھوڑا سا ہارڈ کرتے تاکہ ہم چیمپئن شپ کے لیے تیاری کر سکیں. تو آپ کا تعلق بلوچستان کے ایک ریموٹ ایریا سے ہے،
تو وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی سہولت موجود ہے کہ آپ نیشنل لیول کی کراٹے کی ٹریننگ کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی فٹنس ٹریننگ ہو سکتی ہے، کوئی نیوٹریشنس کی ٹریننگ ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی ہے ماحول وہاں؟ بالکل بالکل سر، وہاں پہ بلوچستان میں نیوٹریشن کی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، بہرحال ٹریننگ کے لیے ہمارے وہاں پہ فیسلٹیز ہے. کھانا پینا اخپل بندوبست ہے؟ وہ تو اپنے ہی ہے سر، وہ تو ہم اپنا ہی کرتے، جو ہمیں پے ملتی ہے ان سے کرتے ہیں، باقی اور تو کچھ وہ نہیں ملتے ہمیں. کبھی کوئی وظیفہ ملا آپ کو، کوئی اسپیشل ریوارڈ ملا، یہ جو کراٹے کی محنت کی آپ نے، ٹریننگ کی، اس میں کوئی؟ بالکل سر، مجھے بلوچستان پولیس نے کافی سپورٹ کیے سر، جی انہوں نے دیے سر. پنجاب پولیس نے مجھے کافی سپورٹ کیا سر، جی انہوں نے دیا مجھے سر. جب بھی میں نیشنل کھیلنے جاتا تھا یا انٹر ڈپارٹمنٹ کھیلنے جاتا تھا یا نیشنل کیمپ میں زیادہ رہا ہوں، پاکستان کیمپ میں، تو وہیں پہ مجھے سپورٹ کیا جاتا تھا. لیٹر بھی آتے تھے کہ آ جاؤ کیمپ میں، یا وہ پھر میں کچھ کہہ دیتا تھا کہ انہوں نے، پھر آپ نے مجھے کافی سپورٹ کیا سر. آپ ہمارے مینیجر ہوا کرتے تھے، آپ ہمیں سر پیمنٹ دیتے تھے کہ یہ آپ کا خرچہ ہے، آپ اپنا خرچہ کر لیں. اچھا، خصوصی طور پر بتائیں کہ جب آپ نے کراٹے شروع کی اور آپ نیشنل چیمپئن بنے، کون سے سال میں نیشنل چیمپئن ہوئے تھے آپ؟ 2009 میں. 2009 میں. تو پہلا ٹورنامنٹ کب کھیلا تھا، اور 2009 کے درمیان کا جو ٹائم تھا وہ کتنے سال تھا؟ سر میں نے پہلا ٹورنامنٹ 2004 میں انٹر ڈپارٹمنٹ کے لیے، پھر اس کے بعد نیشنل 2005 میں کھیلا سر. نیشنل جو پہلا نیشنل کراچی میں، میڈل کون سے سال میں لیے؟ 2009 اسی میں. میں بھی میں نے برونز میڈل. اس میں سر میں یاد کرنا چاہتا ہوں سعدی عباس، جو ہمارے پاکستان کا سرمایہ کا ہے. سرمایہ ہے، ان کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. ان کے ساتھ میرا کافی فائٹس ہوئی ہے سر. میرا زیادہ تر آپ سر ایک ہی ویٹ میں لڑا ہم کرتے دونوں تھے؟ ایک ہی ویٹ میں لڑا کرتے تھے. اچھا. بس میرا بھی ایک وہ تھا، اہم تھا، ایک گول بنایا ہوا تھا کہ میں نے سعدی کو ہرانا ہے. ٹارگیٹ آپ کا سادی باز ہوا ٹارگیٹ کرتے تھے میرا کہ میں نے وہی ان کو تھا، ہرانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ماشاء اللہ سعدی عباس تو ہیرو ہے ہمارا. وہ اچھا کھیلا، وہ اچھا باقی، وہ بہت اچھا پلیئر ہے، اور اس نے تو سیف گیمز، ایشین گیمز کا میڈل جیتا ہوا ہے، اور ورلڈ کھیلا ہوا ہے، یو ایس اے کا گولڈ جیتا ہوا ہے سر. وہ ماشاء ویورز آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کراٹے کو صرف مار دھاڑی سمجھتے ہیں، وہ اس نوجوان کی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے حریف کو بھی عزت دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سعدی عباس ایک بڑا پلیئر تھا جن کے ساتھ مقابلہ کر کے، جن کو ٹارگٹ محسوس کر کے انہوں نے محنت کی. اور یہ محنت جو ہے، اس کے پیچھے جو اصل روح تھی اس محنت کی، وہ تھی ان کے اچھے کھیل کی وجہ سے، ان کی جو یہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں سعدی عباس اتنے اچھے کھلاڑی ہیں کہ وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. تو سعدی عباس کے ساتھ مقابلوں میں کو کتنی دفعہ آمنا سامنا ہوا آپ کا؟ سر لگ بھگ میرا سر 8-9 نیشنل 8-9 لیول، مرتبہ. انٹر ڈپارٹمنٹ کے علاوہ نیشنل لیول اور کیمپ میں زیادہ میرا اور اس کا ٹرائلز ہوا کرتا تھا. سیف گیمز میرا اور اس کا اور کاشف، اس طرح نیشنل جو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، نیشنل کیمپ میں ہم ہوا کرتے تھے. پھر بھی وہ ہمیں گائیڈ دیتے تھے کہ یار آپ یہ ٹیکنیک یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. اچھا، میں پھر اپنے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ اس 8-9 سال کے پیریڈ میں کیا کیا تجربات ہوئے، کیا مشکلات پیش آئیں؟ ذرا اچھے اور برے دونوں طرح کے تجربات سے آگاہ کریں ہمارے ویورز کو. تجربہ تو یہ تو ہوا کہ سر مشکلات یہ ہوئی کہ، اور تو کچھ اتنی نہیں ہوئی سر. ہمیں ایک سپورٹ چاہیے تھا کہ ہمارے اپنے محکمے سے، تاکہ ہمیں سپورٹ کرتے، تو ہمیں کوئی انٹرنیشنل لیول ایسا کوئی کیمپ لگا لیتا، یا کوئی ایسا وہ موقع وہ نہیں نہیں ملا. ملا ہمیں. پاکستان کراٹے فیڈریشن نے کافی موقع دیا. میں سر جہانگیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیمپ میں کافی بلایا. سینسی احمد صافی صاحب ان کے ساتھ کیمپ میں رہے، سینسی طاہر الہآبادی کے ساتھ ان کے ساتھ کیمپ میں رہے، سینسی بیمن کے ساتھ انہوں نے ٹریننگ کرائی. تو موقع ملنے ہی تھا تو، لیکن چانس اویلیبل نہیں ہوا. یعنی پاکستان کراٹے فیڈریشن نے آپ کو ٹریننگ کرنے کے اور ایک انٹرنیشنل کوچز سے ٹریننگ کرنے کے مواقع فراہم کیے. کافی. ہاں، لیکن آپ انفارچونیٹلی آپ ملک سے باہر ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. گیا سر، گئے کہاں گئے بتائیں؟ میں ایران گیا ہوں سر.
ایران گیا وہاں پہ کھیلنے پہ، تو سر وہاں پہ کافی سر 8-9 سال 8-9 چیمپئن شپ میں نے کھیلی وہاں پہ. 8-9 چیمپئن شپ آپ نے بالکل ایران میں سر، کھیلی؟ بالکل سر، جس میں سر سینسی آغا محمد بینگل تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، سینسی خالد نور تھے، سینسی شوکت گلو صاحب، وہ ماشاءاللہ سر سیف گیمز کے گولڈ وہ بھی تھے سر. اور سعدی عباس صاحب وہ تھے، رمضان ہوا کرتا تھا وہ تھا سر ہمارے ساتھ. یہ سارے سر وہ خالد نور تھے، اور سینسی نور اللہ، سینسی عبدالرازق شمس، سینسی شمس، وہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ تو اس دنیا میں اب نہیں رہا. تو وہ ہمارے ساتھ تھے. ہم سیف گئے ادھر ایران گئے سر امیر کبیر کپ کھیلنے کے لیے. وہ کھیلا ہم نے، فرینڈ شپ کے کپس کھیلی سر. تو کبھی کوئی فرسٹریشن یا کوئی بددلی یا مایوسی نہیں ہوئی کہ یہ دیکھیں جی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم جو چاہتے تھے وہ نہیں مل رہا، تو سر یہ ہم چھوڑ ہی دیں گے، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں سر، میں نے پہلے ہی بتایا سر کہ میرا ایک شوق ہے، ایک لگن تھا کراٹے سے. کبھی میری سوچ میں نہیں آئی کہ میں کراٹے کو چھوڑوں. اب بھی میرا اتنا ہی سر شوق ہے سر کہ میں کراٹے کو جوائن کرنے یا کوئی چیمپئن شپ جوائن کرنے، کوئی ایسی ٹیکنیکل آفیشل کے لیے میں آتا ہوں، بار بار آتا ہوں سر. اور ماشاءاللہ سر میں ایک چیز بتاتا چلوں سر، جتنی میں اب تو ٹیکنیکل آفیشل ہی کرتا ہوں، تو پاکستان کراٹے فیڈریشن سے میں نیشنل جج کوالیفائڈ ہوں. سینسی نسیم قریشی صاحب، سینسی اجاز صاحب، انہی کا ایسا سمجھو کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. انہوں نے مجھے سکھایا، جو سکھایا وہ اچھا سکھایا، میں ان کو اویل کیا میں نے سر، ان کو یوز کر رہا ہوں. اور نیشنل میں سر آپ تو دیکھ رہے ہو سر، میں جج بھی بیٹھتا ہوں، میں ریفری بھی بنتا ہوں سر. تو کتنے سال ہوئے آپ مقابلوں سے باہر نکل کر ریفری بن گئے؟ سر کتنے میں سال لگے اس میں؟ مجھے سر لاسٹ میں نے جب نیشنل کے لیے سر نیشنل گیمز 2019 پشاور میں، تو اس سے پہلے 2017 میں نے سر ریفری جوائن کی تھی. تو اس کے بعد پھر بھی میں کھیلتا رہا پاکستان پولیس کے لیے، کیونکہ ہماری ٹیم میں کوئی ایسا وہ ٹیم سیٹ اپ نہیں بنی ہوئی تھی. میرا ایک شوق تھا کہ میں اپنے پولیس ٹیم اچھا ٹیم بناؤں اور لگاؤں. تو اب شکر الحمدللہ میری ایسی ٹیم بنی ہے کہ وہ نیشنل لیول کمپیٹ کرتی ہے اور نیشنل لیول میڈل لیتی ہے انہیں، اور اچھے ٹف ٹائم دیتی ہے وابڈا آرمی ریلوے ان سب ٹیموں کو. تو کیا بلوچستان پولیس میں کوئی فیمیل پلیئرز بھی بھرتی ہوئے ہیں؟ بالکل سر، میرے ساتھ سر 6 اسٹوڈنٹ ہے بلوچستان پولیس میں، وہ وہاں پہ ہے سر. تو انفارچونیٹلی سر آپ کو تو پتہ ہے پولیس کی ڈیوٹی لی جاتی ہے، تو اب وہ ان سے مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، ڈیوٹی لے رہے سر ان سے. تو اس وجہ سے سر وہ اب تھوڑے سے کمپٹیشن میں نہیں آ سکتے. کمپٹیشن میں نہیں آ سکے سر. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو موقع دیا جائے اور ٹریننگ کریں وہ تو کمپٹیشن میں آ کے وہ کچھ میڈل وغیرہ جیت سکتے ہیں؟ بالکل سر، وہ بہت ہی اچھی سر، ان کو ہم نے ٹریننگ کی ہے. ان کو سر ایک ساتھ اپنے ساتھ ٹریننگ کراتے ہیں. میں اور سینسی اعظم شاد میرے ساتھ ہوا کرتے سر، میرے پولیس کے سر. میں وہاں پہ بلوچستان پولیس ٹیم کا مینیجر ہوں، اور سینسی اعظم شاد وہ وہاں پہ کوچ ہے. تو ہم دونوں ساتھ ہی مل کے ٹریننگ کراتے ہیں ان کو، مین وومین دونوں ٹیموں کو. انشاءاللہ سر نیکسٹ ہمارا جو نیشنل گیمز ہے وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، تاکہ ہم نیشنل گیمز میں پاکستان پولیس ایک اچھی کارکردگی دکھائے سر. کیمپ لگا رہے ہیں انشاءاللہ، تو اسی میں انشاءاللہ اور اچھا ہوگا سر، کہ پنجاب پولیس اور بلوچستان پولیس، KPK پولیس، سندھ پولیس. اب میں نے سر اس دفعہ سر نیشنل ایبٹ آباد میں سر سندھ پولیس سے بھی ایک وومن منگوائی تھی سر، ان کو لیٹر بھجوایا تھا، وہ بھی آئی سر. وہ ان کو بھی ٹرین کیے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی فائٹ کی، کاتا کیے سر، برونز میڈل ہوئی. اچھا، آپ پولیس میں بھی ہیں، نیشنل لیول کے پلیئر بھی ہیں، ریفری بھی ہیں، بالکل سر. تو وہ جیسے بڑائی صاحب کہتے ہیں، میں وہی سوال پوچھوں گا، تتلیاں تو منڈلاتی ہوں گی، کوئی محبت وغیرہ ہوئی؟ نہیں سر، محبت ہماری سر آپ کو تو پتہ ہے ہم پٹھان ہیں سر. نہیں، پٹھان بھی محبت تو کرتا ہے یار. محبت بس وہ ہے، پہلی محبت تھی سر، وہ حاصل کر لی، وہ اس کی ماشاءاللہ سر میں نے. شادی ہو گئی؟ بالکل شادی کتنے ہوئی سر، بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سر 10 تو ہوئے ہیں، اب 7 بچے میرے آیات وہ زندہ ہے. اچھا، جی سر. چلیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی دے. تو ان میں سے بھی، بچوں میں سے بھی کوئی کراٹے کرتا ہے؟ سر میرے ایسے ماشاءاللہ سر بچے تو کرتے ہیں سر. میری فیمیل میری 7 بیٹیاں ہیں سر.
اچھا جی سر، وہ میری سر بڑی بیٹی اور اس سے جو چھوٹی بیٹی ہے، وہ ایک بڑی بیٹی میری 12 سال کی، اس سے چھوٹی 10 سال کی، وہ دونوں سر تھیلیسیمیا کی سر بیمار ہے سر. تو اچھا، جی سر، وہ اللہ میں ان تعالیٰ ان کو شفا دے اللہ اور ان کو صحت بھی دے اور آپ کو آمین. حوصلہ بھی دے کہ آپ ان کی پرورش صحیح طریقے سے کر انشاءاللہ سکیں، ان کے انشاءاللہ نصیب سر، اچھے کریں. انشاءاللہ. تو اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ آپ کراٹے میں نہ آتے تو کیا بنتے؟ سر اگر میں کراٹے میں نہیں آتا سر تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن پورا گھر کا سر ہمارا سسٹم ہی خراب ہو جاتا. اچھا، میں نے سر محنت کی ہے کراٹے سے سر. مجھے میرا گھر ماشاءاللہ سر اب تو میں یہی کراٹے سے سر میں نے اتنا سیکھا سر کہ میرا یہ پیمنٹ، یہ میں محنت کرتا تو اسی سے سر میں اپنا گھر چلا رہا ہوں ماشاءاللہ. اب میرے ساتھ سر ایک کے بجائے سر تین تین گاڑیاں گھر میں کھڑی ہے سر. آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ کراٹے نے آپ کو اس ہمبل بیک گراؤنڈ سے نکال کے ایک اچھی حیثیت میں آپ کو لے کے آئی ہے اور اس کی وجہ کراٹے ہی ہے؟ بالکل سر، میں بہت ہی مطمئن ہوں. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ کراٹے نے مجھے بہت کچھ دیے سر. اور دوسری بات، اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر بلوچستان کے کھلاڑیوں کو اور اس ایریا میں، جس ایریا میں آپ رہتے ہیں، وہاں اگر گورنمنٹ سہولیات فراہم کرے تو وہاں سے اور ٹیلنٹ نکل سکتا ہے؟ سر جتنی بلوچستان کی زمین سر 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 وہ کیا زرخیز ہے نا سر. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان سے اتنا ٹیلنٹ کراٹے کی، جو مارشل آرٹس کی سر، چاہے آپ کراٹے، چاہے ووشو، باکسنگ، یہ سارے جتنے بھی سر مارشل آرٹس کے سر بھرا پڑا ہوا ہے سر وہاں پہ سر. صرف ان کو سپورٹ چاہیے، ان کو پالش کرنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا پش کرنا ہے. وہ پش اپ یہاں سے اگر جہاں سے بھی سر ان کو ملے وہ اویل کریں گے سر، نیشنل تک سر. اچھا، ویسے کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں، وہاں جیتتے ہیں، فلیگ ریز ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ بس یہ سر، یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے پاکستان، یہ جب اوپر ہو جاتا ہے سر فلیگ، تو بس جب ترانہ بج جاتا ہے سر، بس وہ خوشی کبھی بھولی نہیں جاتی سر. اور اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے جتنی بھی سختیاں ہم نے برداشت کی یا جتنی بھی محنت کی وہ وصول ہو گئی؟ وہ وصول ہو گئی. وصول تو نہیں، وصول تو سب سے لاسٹ جو پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ اولمپک میں ہوتے ہیں. اولمپک کا میڈل یا تو ایشین گیمز کا، یہ سب سے بڑا میڈل ہوتا ہے سر. وہ حاصل کرنا وہ خواب ہی ہوتا ہے انسان کا. ہمارے کراٹے میں ماشاءاللہ سر میں نام لوں گا سر نرگس ہزارہ کا، جنہوں نے سر فرسٹ وومین کا خطاب حاصل کیا کہ انہوں نے ایشین گیمز میں برونز میڈل. پاکستان کی تاریخ میں سر وومین میں سر برونز میڈل کسی نے نہیں لی جو نرگس ہزارہ نے لی سر. جی ہاں، نرگس ہزارہ اور بھی فیمیل ہیں، جی سر، شاہدہ عباسی جو شاہد پچھلے آبادی، سیف گیمز میں سر پراؤڈ آف کلثوم پرفارمنس بھی، ہزارہ ہیں. کلثوم ہزارہ ہے. ہاں، یہ میرے سر خیال میں ہزارہ کمیونٹی میں سپورٹس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے ان کی شناخت بھی قائم کی ہے اور وہ بہت سارے میڈل پاکستان کے لیے جیتتے ہیں. بالکل سر. وہ ان کا سر ان کے گھر سے جو بیک سے سر ان کو سپورٹ ملتا ہے، ان کے فیملی ان کو سپورٹ کرتے کہ آپ جاؤ اسپورٹس لازمی، پڑھائی کے ساتھ آپ لوگ اسپورٹس لازمی کیا تو کرو. آپ کے ڈوجو میں بھی ہیں؟ ہمارے بھی ہے سر، وہاں پہ اچھا، بھی ہے سر. تو آپ نے جو ٹریڈیشنل کراٹے کی اس میں آپ کا گریڈ کیا ہے اور آپ نے کون سی سٹائل کی کراٹے کی ہے؟ سر میں نے بیسکلی بھی سر فرسٹ ٹائم سر میں نے شوتوکان کراٹے اسٹارٹ کی تھی سر. جی اس سر. کے علاوہ بھی کسی سٹائل کو پسند کرتے ہیں یا شوتوکان کراٹے کے ہی آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ویسے میں نے اس سے پہلے وشو تھوڑا سا اسٹارٹ کیا تھا، لیکن میں نے جب سینسی آغا محمد مینگل کو دیکھا کہ وہ لوگ اتنے لیول پہ آگے جا رہے تو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نیشنل لیول، تو پھر میں نے کہا چلو اسی میں چلتے، یہ ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے تو یہ جوائن کرتے. پھر میں نے کراٹے ہی اسٹارٹ کی تھی، کراٹے کھیلنا سے، وہی کراٹے میرے سے. تو عبدالرحمٰن صاحب، اگر آپ کو کراٹے میں کسی ایسے عہدے پر لگایا جائے کہ آپ پاکستان کے کھلاڑیوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلے کر سکیں، تو آپ کون سا ایک قدم ایسا اٹھائیں گے جس سے پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ بوسٹ ہو کے انٹرنیشنل لیول پر میڈل لانے لگے؟ سر بس یہی کہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے یا ان کو کوئی ایسا جو بھی ان کی مشکلات ہو ان کو حل کرنا چاہیے.
ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہی ہے کہ سر ان کو اچھی فیسلٹیز دیا جائے سر. میں ان کو فیسلٹیز کے حوالے سے کہ میرے وس میں جتنے بھی ہوگا سر میں ان کو فیسلٹیز دوں تاکہ وہ آگے جائے, کیونکہ میں نے جتنی مشکلات دیکھی سر وہ ان پہ نہ ہو. عبدالرحمٰن صاحب، مارشل آرٹ یا کسی بھی کھیل میں جانبداری ایک بڑی بری چیز ہے جو ڈسکریج کرتی ہے. تو بحیثیت ریفری آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک کھلاڑی کے ساتھ کوئی غیر جانبدارانہ امپائرنگ نہ کی جائے یا ریفرنگ نہ کی جائے تو وہ ڈسکریج ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ریفری پارشل ہو تو پھر کھلاڑی کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ نہیں, کھلاڑی کو سر اس میں ریفری یہاں پہ تو پاکستان کراٹے فیڈریشن نے سر ہر نیشنل میں اس سے پہلے سر ایک کورس کرایا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ رول ہے, ریگولیشن سارے سکھائے جاتے ہیں, وہ اسی کو اویل کرے اور اسی کو سیکھے اور اسی کو جا کے اپروچ کرے. میرے خیال میں سر اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی, انسان سے غلطی کبھی ہو جاتی لیکن اس کو اچھا سا وہ کرنا ریفری کرنی چاہیے تاکہ کسی بچے کا حق نہ کھایا جائے. اور کسی بچے اور اس سے سر کھلاڑی بہت ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. چھوڑ بھی جاتے ہیں کئی سر اسی طرح ہوتے سر, وہ کبھی ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں نا, لیکن زیادہ تر نہیں ہوتے سر, کیونکہ وہ ایک لگن ہوتی ہے کراٹے سے, ایک شوق ہوتی ہے اس کو. جیسے میں سر مجھے ایک شوق تھا, میں وہ نہیں دیکھتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, بس اپنا ہی کراٹے سے ایک وہ لگن تھی, بس کراٹے کھیلتا رہا. ابھی ٹریننگ آپ کی جاری ہے اگلے ڈین کے لیے یا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کون سی گریڈ پر ہیں؟ سر میں فرسٹ ڈاؤن ہوں سر. فرسٹ ڈین. جی سر. تو سیکنڈ ڈین کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ٹریننگ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ سر کوشش کر رہا ہوں سر, ٹریننگ کر رہا ہوں سر. تو یہ تو انشاءاللہ سر آگے جا کے سر یہ اب پاکستان کراٹے فیڈریشن نے تو ایک وہ کیا ہوا ہے سر, انشاءاللہ یہ میرے خیال سے انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے, جاپان سے سیکنڈ ڈاؤن آنا جانا وہاں ذرا پہ. بتائیں گے کیا سسٹم ہوتا ہے، کیا سر یہ گریڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ وہاں پہ سر آپ کو کورس اٹینڈ کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, تو وہاں سے سر آپ کو پھر وہ رزلٹ دیتے ہیں کہ آپ یہ پاس ہو. عبدالرحمٰن تو میرے ٹھیک, پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں جا کے وہاں گریڈنگ کرا سکوں تو پھر کیا کروں؟ تو پھر یہاں پہ سر یہاں کوئی نہیں دیتا؟ دیں گے سر, کیوں نہیں دیں گے سر, یہاں بھی گریڈنگ بالکل سر, بالکل سر, پہلے بھی ہوا کرتا تھا سر. ابھی بحیثیت ریفری یا جس سٹیٹس پر آپ ہیں، کیا ایک خواہش ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بس پوری ہونی چاہیے؟ ریفری کے حساب سے سر میری یہی خواہش ہے کہ میں ایک پاکستان کو ریفری پہ ایز اے ریفری ریپریزنٹ کروں نیشنل, اس کے ایشین لیول پہ یا ساؤتھ ایشین لیول پہ. ایشین میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک انٹرنیشنل ٹور پہ انٹرنیشنل ریفری بنوں یہ انشاءاللہ خواہش سر. ہے؟ بالکل سر. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے. بڑی خوشی ہوئی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے شیحان پوڈ کاسٹ میں آ کر ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا. کیا آخر میں ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ آنے والے کھلاڑیوں کو کیا ایک پیغام دیں گے جس سے وہ انسپائر ہو کر پاکستان کا نام روشن کریں؟ میں تو بس یہی ایک پیغام دوں گا کہ آپ لوگ محنت کرو, یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے, وہ بس اپنا کراٹے سے لگن رکھو, کراٹے کی محنت کو جاری رکھو, جتنی بھی آپ سے ہو سکے وہ کرو. انشاءاللہ اللہ پاک ایک مقام آپ کے لیے جو بنایا ہوگا وہ آپ کو ملے گا, اس سے زیادہ نہ کسی کو ملے گا نہ کم ملے گا. جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھا وہ ملے گا. آپ لوگ پہلے آپ دیکھو سعدی عباس کو, وہ ماشاءاللہ کس لیول پہ ہے, آپ اپنے نیچے سے ان سے دیکھو, سب اس طرح ہے جیسے اب انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ساتھ پراؤڈ آف پرفارمنس سینسی غلام علی سینسی, فرمان صاحب سینسی, خالد نور سینسی, شاہ محمد سینسی, آغا محمد مینگل سینسی, عبدالرازق سینسی, خالد نور, یہ اتنے اچھے اچھے کھلاڑی, ان کو آپ لوگ میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں اور کچھ بتا نہیں سکتا, میری زبان ہی سر وہ ہو جاتا ہے, وہ اتنے ہیرو رہ چکے سر. بالکل سر. عبدالرحمٰن صاحب آپ کا شیحان پوڈ کاسٹ میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ تھینک دیکھیں یو کہ سر. ایک ہمبل بیک گراؤنڈ اور ایک ریموٹ ایریا سے اٹھنے والا نوجوان کس طرح محنت کر کے نیشنل چیمپئن بنتا ہے,
اور اس کی طمانیت کا اندازہ کریں کہ وہ کتنا سیٹسفائیڈ ہے. آج کا یہ دور جس میں کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، اس میں آپ کو عبد الرحمن جیسے کھلاڑی بھی ملیں گے. یقیناً یہ اچھے استادوں کی تربیت کا اور اس پلیٹ فارم کا پاکستان کراٹے فیڈریشن کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو بھی پروموٹ کر کے ہیرو بنایا جو کہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو شیہان پوڈ کاسٹ کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اس طرح کے پروگرام لاتے رہیں. اللہ نگہبان.